الشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدقت يا رب العالمين. माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सुनने सुनाने की सआदत हासिल की। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कुछ ही देर में
دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران ابطاری مدظلہ العالی انشاءاللہ عز و جل تشریف فرما ہوں گے اور اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں گے۔ اس سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العزت توفیق دے تو دل کے کانوں سے سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں اور اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آخری ساعتیں چل رہی ہیں۔ 28واں روزہ اختتام پذیر ہوا اور اب اس وقت ہم 29ویں شب میں داخل ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کی جو اہمیت و فضیلت احادیث کریمہ میں بیان ہوئی ہے، اس میں سے 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب ہے، اور آج یقیناً 29ویں شب ہے۔ ہمارے اس ریجن میں پاکستان اور اس کے گرد و نواح کے جو ممالک ہیں ان میں آج 29ویں شب ہے، تو ممکنہ صورت میں آج پاسبل ہے کہ آج ہی شب قدر ہو، کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ بہرحال احادیث کریمہ میں شب قدر کو معین نہیں کیا گیا اور یہ نہیں بیان کیا گیا کہ کون سی رات شب قدر ہوگی۔ ہاں البتہ بعض راتوں کے بارے میں علماء اکرام، مفسرین، عظام و اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام نے اپنے اپنے تجربات و مشاہدات بیان کیے ہیں کہ ممکنہ صورت میں یا عین ممکن ہے کہ یہ رات جو ہے شب قدر ہو۔ بہرحال آج 29ویں شب ہے اور آج بھی شب قدر ہو سکتی ہے، تو آج کی رات بھی عبادات کی توفیق اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے، اور ایک کاش آج کی رات بھی ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے رہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، نیکیوں کی بارگاہ الہی سے توفیق مانگیں اور گناہوں سے بچنے بچانے کی نیتیں کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آج کی رات کا بھی ہمیں برکت عطا فرمائے، اس کی جو فضیلتیں ہیں ان سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا عطاکم رمضان شہر مبارکن، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا جو مبارک ہے، اور کیوں نہ مبارک ہو کہ وہ مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں آیا اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا جو ہے وہ مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور یہ تینوں ہی عشرے اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمیں پانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ایک کاش اس کی جو برکتیں ہوں وہ بھی ہمارے نصیب میں آ جائیں، وہ بھی اس سے بھی ہمیں حصہ مل جائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے، برکت والا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، وہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے کہ جس کے عشر کی یہ فضیلتیں ہیں اور جس میں عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تو اگر اس مہینے میں بھی ہم نیکیاں نہ کر سکیں، نیک نہ بن سکیں، تو پھر وہ کون سا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نیک بن پائیں گے، اور وہ کون سا مہینہ ہے، وہ کون سی ساعتیں ہیں کہ جن میں ہم گناہوں کو چھوڑ کر بارگاہ الہی میں رجوع کریں اور اللہ رب العزت کی فرمانبرداری اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، تو یقیناً جس کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، جس کے آنے پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مبارکبادیں پیش فرمائی ہیں، جس کے آنے پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مرحبا فرمایا ہے، اہلاً وسہلاً مرحبا فرمایا ہے، تو جب ایسا مبارک مہینہ جائے تو یقینی سی بات ہے کہ جو اس کی برکتوں سے واقف ہے، جو اس کی فضیلتوں، اس کی رحمتوں سے واقف ہے، جسے کچھ نہ کچھ پتہ ہے، اسے یقیناً افسوس ہوتا ہے کہ ایسا مہینہ جا رہا ہے کہ جس میں ثواب بڑھا دیا گیا تھا، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، برکتوں کا نزول ہو رہا تھا، فضیلت والے ایام تھے، فضیلت والے لمحات تھے، وہ مواقع ہمیں میسر تھے کہ جن کے بارے میں یہ آئے کہ ان موقعوں پر دعا کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اب جبکہ وہ جا رہا ہے تو عاشقان رمضان جنہیں اللہ رب العزت کی توفیق سے غم رمضان ملا ہے، وہ اداس بھی ہیں، وہ غمگین بھی ہیں، اور میرے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے دل گرفتہ بھی ہیں۔ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، نیک لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور وہ اپنی نیکیوں کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ وہ رب کریم کی عظمت اور اس کی کبریائی کو دیکھتے ہوئے اس پہ غور کرتے ہیں کہ ہم وہ اعمال بجا لائے یا نہیں لائے کہ جو رب کریم کے شایان شان تھے، جو اس مہینے کی عظمتوں کو پانے کا ذریعہ تھے۔ ماہ رمضان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اپنی مغفرت کروا سکے یا نہیں کروا سکے، لیکن ہم بارگاہ الہی میں ملتجی ہیں کہ اے ارحم الراحمین، جب تو سب کو
کثیر افراد کو رحمتوں کے، مغفرتوں کے، جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر رہا ہے۔ اے ارحم الراحمین، ہمیں بھی ان افراد میں شامل فرما لے کہ جن کو تیری طرف سے رحمتوں کے، مغفرتوں کے، جہنم سے آزادی کے پروانے ملے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، بالخصوص رمضان کے جو ہم نے 28 دن گزار چکے ہیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں جس طریقے سے عبادات کرنی چاہیے تھی، نمازوں میں جو خشوع و خضوع ہونا چاہیے تھا، علم دین کی طرف جو رغبت ہونی چاہیے تھی، مسجدوں سے جو تعلق ہمارا جڑنا چاہیے تھا، قرآن پاک کی تلاوت میں جو ذوق و شوق نصیب ہونا چاہیے تھا، وہ ہمیں حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر حاصل ہوا، آپ سمجھتے ہیں یہ اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے، شکر بجا لائیے اور اللہ رب العزت سے استقامت کی بھیک مانگیے کہ رب کریم اس مہینے کی برکت سے، ان عظیم ساعتوں کی برکت سے ہمیں استقامت کی ایسی توفیق نصیب فرما دے کہ سارا سال ہمارا نیکیوں میں گزر ہو، ساری زندگی ہماری نیکیوں میں گزر ہو اور گناہوں سے بچتے بچاتے ہوئے اپنی عمر رفتہ کو ہم گزار سکیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ رمضان جا رہا ہے اور عید آ رہی ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کچھ تو عید کی تیاری کرنی ہی ہے، اور عید کی تیاری سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کپڑے بناتے ہیں، ہم اپنا لباس بناتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ گھر کے صفائی ستھرائی کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ گھر میں کچھ چیزوں کو لاتے ہیں، کچھ چیزوں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، یہ بھی کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جائیں، بلکہ بعض چیزیں تو خود شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے مستحب قرار دی ہیں، ہمارے لیے اس کی ترغیب موجود ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے، اور اس طرف آنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہوں گا، کچھ اقوال جو مفسرین نے تفاسیر میں لکھے ہیں وہ سنانا چاہوں گا۔ چنانچہ حضرت تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل نے دین میں باطل چیزوں کی آمیزش کر لی۔ جب انہوں نے دین میں باطل چیزوں کی آمیزش کری، دین میں خرد برد کری اور اس میں تحریف کری، تو کیا ہوا؟ ایک گروہ تھا جو حق پرستی پہ قائم تھا، جو دین داری پہ قائم تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے عطا کردہ عقائد و نظریات و اعمال پہ قائم تھا، وہ گروہ ان سے جدا ہو گیا، اور اس گروہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، ان لوگوں نے دین میں باطل چیزوں کو ملا لیا ہے، تحریف کر لیے، تبدیلی کر لیے، یا اللہ عز و جل ہمیں ان سے جدا کر دے، ہمیں ان سے محفوظ و معمون کر دے۔ چنانچہ زمین کے ایک حصے میں یہ لوگ گئے، وہاں غار تھا، اور غار کے ذریعے یہ اس آبادی سے جہاں بنی اسرائیل کے یہ افراد آباد تھے، دوسرے مقام پر نکل گئے۔ اس غار کے ذریعے جب دوسری جگہ گئے تو وہاں پہ ایک چٹیل کھلا میدان تھا، یہ وہاں پہ جا کے آباد ہو گئے، اور پھر وہیں پہ رہتے بستے رہے، اور پھر وہیں پہ ان کی اولادیں ہوئیں، اور ان کے سارے کام وہیں پہ چلنے لگے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد، ایک وقت کے بعد، حضرت ذوالقرنین وہاں سے گزرے، تو جب گزرے، سیر کرتے کرتے وہاں پہنچے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کی عمریں دراز ہیں، عمریں بڑی طویل ہیں، اور کوئی فقیر نہیں، قبریں گھروں کے پاس ہیں، اور عبادت گاہیں ان کی گھروں سے دور ہیں، گھر پر دروازے بھی نہیں ہیں، نہ ان پر کوئی حاکم ہے، نہ ہی کوئی ان کا امیر ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے دریافت فرمایا، ان سب باتوں کا کیا راز ہے کہ تمہاری عمریں طویل ہیں، تمہارے گھر کے دروازے نہیں ہیں، قبریں قریب ہیں، مساجد دور ہیں، کوئی امیر و حاکم نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان سب باتوں کا راز کیا ہے؟ تو عرض کی، اے بادشاہ، ہماری عمروں میں برکت کا سبب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہم میں سے جب کوئی محتاج ہو جاتا ہے تو ہم مل کر اس کی محتاجی دور کرتے ہیں۔ اسی طرح، اسی وجہ سے ہم سب اغنیاء ہیں، مالدار ہیں، کوئی بھی فقیر نہیں ہے ہم میں، اور ہمارے قبروں کے، گھروں کے قریب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قبریں زندوں کو موت کی یاد دلاتی ہیں، اور ہماری عبادت گاہیں گھروں سے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام و علماء سے ہم نے یہ سنا ہے کہ ان کی طرف قدموں کی کثرت سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔
عبادت گاہ کی طرف چلیں، مسجد کی طرف چلیں، تو جتنے قدم چلیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنی برکتیں ملیں گی، اتنی رحمتیں ملیں گی۔ تو اس لیے عبادت گاہیں دور ہیں کہ ہم زیادہ قدم چل کے جائیں گے، زیادہ اجر و ثواب پائیں گے۔ اور ہمارے گھروں کے دروازے اس لیے نہیں کہ ہم کسی کی چوری نہیں کرتے، یعنی ہم میں چوری نہیں ہے کوئی، تو ہمیں دروازوں کی حاجت بھی نہیں۔ اور ہم پر کوئی حاکم یا امیر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ باہم عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، تو پھر ہمیں امیر و حاکم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حضرت ذوالقرنین نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری مثل کوئی قوم نہیں دیکھی، اگر میں نے کسی شہر کو وطن بنانے کا ارادہ کیا تو تمہارے حسن معاشرت اور اخلاق جمیلہ کی وجہ سے اسی شہر کو جہاں تم آباد ہو، اس کو میں اپنا مسکن بناؤں گا، اپنا گھر یہاں پہ آباد کروں گا اگر بنانا ہوا تو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی کہ جب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ احادیث کریمہ میں بھی آیا کہ صدقہ دینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ عمر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر طویل ہو، سلامتی والی ہو، تو صدقہ دیجئے، دوسرے مسلمانوں کی مدد کیجئے، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کیجئے۔ اور اسی وجہ سے اس معاشرے میں فقیر نہیں تھے۔ ہم بھی اگر غور کریں تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن پہ صدقات واجبہ، زکوٰۃ وغیرہ لازم ہے، تو وہ زکوٰۃ تو دیتے ہیں، لیکن اگر پوری دیانت داری کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ قرآن و احادیث میں جو اس کے مستحقین آئے ہیں ان تک پہنچائیں، صحیح جگہوں پر ہمارے عطیات اور ہمارے صدقات پہنچے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے معاشرے سے بھی، اس دنیا سے بھی فقر ختم ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ یہ دور گزرا ہے کہ جب کوئی فقیر نہیں ہوتا تھا، اہل ثروت اپنے صدقات واجبہ لے کر ڈھونڈتے تھے کہ کوئی فقیر مل جائے، کوئی حاجت مند مل جائے، کوئی مستحق مل جائے تو اس تک ہم پہنچا دیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں یہ حکایت سنانے کا مقصد جو تھا میرا، وہ یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی حاجت مند ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ہمارے گرد و نواح میں ہیں، زیادہ دور جانے کی حاجت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں، مشاہدہ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہر ہی خاندان میں کچھ لوگوں کو رب کریم اپنی فضل و رحمت سے وافر حصہ عطا فرماتا ہے، انہیں مالدار بناتا ہے، صاحب حیثیت و صاحب ثروت بناتا ہے، تو وہیں وہ اپنی بے نیازی سے کچھ لوگوں کو اس کا مستحق بناتا ہے کہ وہ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، ان کی حاجتیں پوری کی جائیں۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں بھرپور سعی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے عظیم کام مسلمان سے محبت کرنا ہے، اور اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا کہ محبت کرنا یوں کہ اس کی دلجوئی کی جائے، وہ حاجت مند ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ اور روایتوں میں آیا جب آپ مدد کریں تو کہاں سے شروع کریں، کیسے شروع کریں؟ روایتوں میں آیا، احادیث کریمہ میں آیا، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینا کا ایک اجر ہے۔ صدقہ ہے، مسکین کو صدقہ دیا تو صدقہ دیا، صرف صدقہ ہے، اور اپنے قرابت دار مسکین کو صدقہ دیا تو اس میں 2 اجر ہیں۔ 2 اجر کون سے ہیں؟ یہ صدقہ بھی ہے اور اس میں صلہ رحمی بھی موجود ہے۔ تو جب ہم غور کریں، اگر ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم دوسرے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں، ہم دوسرے مسلمانوں کی خیرخواہی کر سکتے ہیں، ان سے ان کی حاجتوں میں ہم کام آ سکتے ہیں، تو ضرور آنا چاہیے، اور ہمیں اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے اللہ رب العزت نے وہ ہمیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ہم خود کفیل ہیں اپنی حاجات کے اعتبار سے۔ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس اشیاء ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں، تو اب ہمیں